فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول، ایک منفرد مسلم ریاست کا قیام، مصنفہ شینول جیوا۔ فاطمی حکومت کی بحالی۔ جنگ و جدل کی تباہ کاریوں کی وجہ سے افریقیہ یعنی موجودہ تیونس بری طرح متاثر ہوا تھا۔ پناہ گزینوں کے ریلے جو اپنے علاقوں سے بے دخل ہوئے تھے، وہ لوٹ مار کرتے سپاہیوں سے بچنے کی امید میں بڑے شہروں کی جانب رخ کر رہے تھے۔ تاجروں کی دکانوں کو لوٹا گیا، بازار ویران ہو گئے اور کھیت کھلیان بے آب و گیا میدان بن گئے تھے۔ ہمسائے افراد جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، تناؤ کا شکار تھے۔ اس طویل ہنگامے نے جو ابو یزید کی موت پر ختم ہوا، بڑی تباہی مچائی۔ اس نے معیشت کے ساتھ ساتھ ان معاشرتی تعلقات جو لوگوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھتے تھے، دونوں کو نقصان پہنچایا۔ امام المنصور علیہ السلام نے اپنی حکومت کا آغاز ایسی پالیسیوں کے سرکاری نفاذ سے کیا جو معیشت اور لوگوں کے درمیان معاشرتی بندھن کو بحال کریں۔ نئی حکومت کی پالیسیاں آنے والے سالوں میں فاطمی حکمرانوں کے لیے نشان امتیاز بن گئیں۔ قیروان میں ابو یزید پر فاطمی فتح حاصل کرنے کے بعد دوسرا دن جمعے کا تھا۔ اس دن شہر کے مکین نماز جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جمع ہوئے تو ایک نہایت ہی عمر رسیدہ شخص منبر پر آئے۔ یہ جعفر الحاجب رحمت اللہ تھے، جنہوں نے امام المہدی علیہ السلام کے ہمراہ سفر کیا تھا اور طویل عرصے سے فاطمیوں کے با اعتماد منتظم رہ چکے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس سے زائد تھی اور انہوں نے پہلے 2 ائمہ کی بڑی خدمت کی تھی۔ جعفر رحمت اللہ علیہ کو امام المنصور علیہ السلام نے ایک منفرد خطبہ پڑھنے کا کام سونپا تھا، جس میں آپ نے ٹیکسوں، بالخصوص زمین پر لگان کی منسوخی کا اعلان کیا اور ایسے اقدامات اٹھانے کا عندیہ دیا جو ملک اور عوام کی خوشحالی کو بحال کر سکیں۔ جعفر الحاجب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ امیر المومنین، اللہ انہیں قوت بخشے، آئندہ سال کے آپ پر عائد تمام واجب الادا محصولات معاف کرتے ہیں اور خیراتی ٹیکس اور پچھلے تمام بقایا جات بھی، اور یہ وہ عذرائے مہربانی سب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، تاکہ انہیں اپنی زمینوں اور میدانوں کو بحال کرنے میں مدد مل سکے۔ لہذا وہ لوگ جو حاضر ہیں ان لوگوں کو بتا دیں جو غیر حاضر ہیں۔ یہ امام المنصور علیہ السلام کا قیروان کی بحالی کا کارنامہ تھا، جو بعد ازاں ایک معیار بن گیا۔ ابو یزید کی شکست کے بعد امام خلیفہ المنصور علیہ السلام نے طے کیا کہ شہر کے لیے اسماعیلی قاضی کی تقرری، جو کہ پہلے سے معمول کی ایک روایت تھی، کے بجائے کسی سنی مالکی کو قاضی القضات بنایا جائے۔ اس کے لیے آپ نے محمد بن ابی المنظور، جو ایک معزز مالکی عالم تھے اور جنہوں نے عراق اور یمن میں کئی سال مطالعے میں گزارے تھے، کو اس منصب کے لیے چنا۔ یہ اسلامی حکمرانی کا ایک شاندار کارنامہ تھا، کیونکہ اس کا مطلب اس فقہی مکتبہ فکر کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنا تھا جو حکمران خاندان کے مسلک سے مختلف ہو۔ مالکی قاضی کی اولین ذمہ داریوں میں اس مال غنیمت کی تقسیم شامل تھی جو ابو یزید کے کیمپ سے قیروان کے غربا اور مساکین کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ منصوریہ، ایک شہر فاتحانہ۔ نئی حکومت کے ابتدائی دنوں میں ایک نیا فاطمی دارالخلافہ تعمیر کیا گیا جو قیروان کے سنی مکاتب فکر اور فاطمیوں کی پیروکار جماعتوں کے درمیان بطور ایک پل کا کام کر سکے۔ قیروان کے جنوب مشرق میں تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر ایک عظیم میدان جنگ کی جگہ موجود تھی، جہاں فاطمی افواج کو ابو یزید کی خارج افواج پر فتح و کامرانی نصیب ہوئی تھی۔ چونکہ اس جگہ کو اب کامیابی کی مثال سمجھا جانے لگا تھا، اس لیے یہاں امام المنصور علیہ السلام کے حکم پر نئی جگہ المنصوریہ قائم ہوئی، جو فاطمیوں کا نیا دارالخلافہ تھا۔ اس شہر کی نمایاں خصوصیات آئندہ مصر میں تیسرے فاطمی دارالخلافہ کے لیے ایک مثالی نمونہ ثابت ہوئی، جسے امام المنصور علیہ السلام کے فرزند نے قائم کیا تھا۔ منصوریہ نے مسلم دنیا کے کچھ عظیم شہروں سے فیض حاصل کیا اور پہلے دارالخلافہ مہدیہ کی کچھ نمایاں خصوصیات بھی ورثے میں پائیں۔ یہ بغداد کی طرح گول شہر تھا، نیز 4 دروازوں کے ساتھ اس کی بیرونی دیوار پکی ہوئی مٹی سے بنی تھی۔ ہر دروازہ دائرے کے ایک نقطے پر واقع تھا۔ بہت جلد یہاں ایک بازار بھی بن گیا اور 3 بڑی پانی کی ٹنکیاں تعمیر کی گئیں تاکہ شہر کے لیے پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ شہر کے مرکز میں
امام کا ایک محل قائم تھا۔ نئے دارالخلافہ کو آباد کرنے کے لیے 14,000 کتامہ خاندانوں کو منصوریہ میں بسایا گیا۔ چونکہ نئے دارالخلافہ کو ایک محلاتی شہر بنانے کا ارادہ تھا، اس لیے جب فنکار اور تاجر حضرات اس نئے مرکز میں آئے تو انہیں نئے مضافات میں بسایا گیا تھا جو بیرونی دیوار سے باہر آباد کیے گئے تھے۔ جب منصوریہ شمالی افریقہ کے جیتے جاگتے شہروں کے درمیان اپنا مقام بنا رہا تھا، اس وقت اس علاقے کے قدیم شہروں کے کھنڈرات جیسا کہ قرطاج وغیرہ امام المنصور علیہ السلام کی دلچسپی کا باعث بنے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ اکثر و بیشتر ان تاریخی مقامات پر آتے جاتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے فرزند ارجمند اور جانشین شہزادہ امام المعیز علیہ السلام بھی ہوتے تھے۔ شمالی افریقہ کے طہارت شہر کے قرب و جوار میں 3 بڑے ٹیلے جو تدفین کی غرض سے استعمال کیے جاتے تھے، ان کی باقیات جو اہرامی شکل میں ہیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ امام المنصور علیہ السلام اس جگہ سے ملنے والی ایک تختی پر کندہ لاطینی عبارت سے کافی محظوظ ہوئے جس کا آپ نے ترجمہ کروایا تھا۔ اسے ایک بازنطینی گورنر نے بنوانے کا حکم دیا تھا جس نے کوئی 400 سال پہلے حکومت کی تھی۔ اس عبارت میں لکھا تھا کہ میں سلیمان ہوں، اس جگہ کا نام موریتانیہ۔ میں نے یہ عمارت تعمیر کروائی ہے تاکہ اس یاد کو اور اس فتح کو برقرار رکھا جائے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ تاہم یہ قدیم قرطاج ہی تھا جو ایک زمانے میں عظیم قرطاجنی رومیوں کا رقیب بنا، جو خاص طور پر امام المنصور علیہ السلام کی دلچسپی کا باعث بنا۔ کئی سال بعد آپ کے فرزند ارجمند اور جانشین امام المعیز علیہ السلام نے ایک ایسے ہی کھنڈرات کے دورے کی یاد کو تازہ کیا جو آپ نے اپنے والد گرامی کے ہمراہ کیا تھا۔ جب امام المنصور علیہ السلام التیونس کے علاقے میں آئے تو یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے بازنطینیوں پر حملہ کرنے کی غرض سے ایک بحری بیڑے کو بھیجا۔ آپ نے کارتھیج کے کھنڈرات پر اپنا پڑاؤ ڈالا جو صحیح معنوں میں زمانہ قدیم کی سب سے زیادہ حیران کن عمارتوں میں سے ایک تھی۔ آپ نے کئی دن یہاں گزارے۔ ایک صبح جب میں آپ کے خیمے میں داخل ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ان عمارتوں کی عجیب باتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں انہیں اپنے ذہن سے نہیں بھلا سکا ہوں، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اتنا جانتا کہ اسے کس نے تعمیر کروایا ہے۔ کیا یہ فرد واحد تھا یا اس میں یک کے بعد دیگرے کئی لوگ شامل تھے، اور معمار نے کس طرح اسے ان بے شمار خصوصیات کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا ہوگا؟ اور میں نے خود یہ بھی سوچا کہ اگر اس کی تعمیر کرنے والا صرف ایک بادشاہ تھا تو کس طرح وہ اس قدر وسیع شہر بنا سکتا تھا، جبکہ ایک انسان کی زندگی کی میعاد عموماً اس مقصد کے لیے اتنی طویل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایک بادشاہ نے دوسرے کی پیروی کی تو پھر کس طرح اس جگہ کے لیے وہ سب راضی ہوئے، جبکہ عام آدمی اور خاص طور پر بادشاہ کبھی کبھار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ شہروں کو کہاں بسانا چاہیے۔ جلد ہی امام کے اپنے فرزند المعیز علیہ السلام خود بھی مسلم دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک کے بانی بننے والے تھے۔ النعمان کی بطور قاضی القضات تقرری۔ جب 948 عیسوی کے موسم بہار میں امام المنصور علیہ السلام واپس منصوریہ لوٹے تو لوگوں کے جمع غفیر نے آپ کا استقبال کیا اور جنگ کے خاتمے کا جشن منایا۔ اس موقع پر آپ نے جو اہم کام سر انجام دیے ان میں پہلا یہ تھا کہ آپ نے مشرق میں واقع شہر طرابلس کے قاضی کو طلب کیا۔ یہ مشہور و معروف اسماعیلی عالم قاضی النعمان تھے جو فاطمی دور کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر عالموں، قاضیوں اور مصنفین میں سے ایک مانے جاتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ان کی علمیت تھی جس کے باعث ابتدائی فاطمی دور کی تاریخ، افکار اور فقہ سے ہم نے استفادہ کیا۔ امام کی طرف سے بلاوا آنے پر قاضی النعمان مغرب کی جانب واقع دارالخلافہ کی سمت سفر پر روانہ ہوئے تاکہ وہ فاطمی سلطنت کے قاضی القضات کے نئے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ جب امام المنصور علیہ السلام مجھے طرابلس سے دربار میں لائے تو اتفاقاً میں جمعے کی صبح وہاں پہنچا۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں سیدھے قیروان کی جامع مسجد پہنچوں تاکہ نماز کی امامت کروں اور خطبہ پیش کروں۔ دوسرے دن آپ نے ایک خط اپنے دست مبارک سے لکھ کر عدالت عالیہ کو ارسال کیا کہ وہ ایک دستاویز جاری کرے کہ میں منصوریہ، مہدیہ اور القیروان کے ساتھ ساتھ تیونس کے شہروں اور اس کے صوبوں کا قاضی ہوں۔ یہ اسی وقت پڑھا گیا اور تمام لوگوں کے درمیان
اس کا اعلان بھی کیا گیا۔ ہم قاضی النعمان کی زندگی کے ابتدائی مرحلے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ان کے والد گرامی محمد بن منصور غالباً مالکی مسلک کے ایک سنی عالم تھے، جنہوں نے اسماعیلی دعوت میں شمولیت اس وقت اختیار کی جب فاطمی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور غالباً قاضی النعمان کی پرورش بطور ایک اسماعیلی کے ہوئی۔ نوجوانی کی عمر سے ہی ان میں سیکھنے کی تڑپ موجود تھی، جسے اس وقت تسلیم کیا گیا جب وہ فاطمی آئمہ کی خدمت میں داخل ہوئے۔ میں نے 9 سال کچھ مہینوں اور چند دنوں تک امام المہدی علیہ السلام کی خدمت ان کی زندگی کے آخری دور میں کی۔ پھر آپ کی رحلت کے بعد امام القائم علیہ السلام کی زندگی کے دوران ان کی خدمت کی۔ اس پورے دور میں ہر دن سوائے چند دنوں کے انہیں عدالت کی خبریں دیتا۔ جب امام القائم علیہ السلام نے وفات پائی تو امام المنصور علیہ السلام نے اپنی امامت سے پہلے مجھے قاضی بنایا، لہٰذا میں پہلا قاضی تھا جس کا آپ نے تقرر فرمایا۔ امام المہدی علیہ السلام کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں قاضی النعمان اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کر رہے تھے، اور جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے بطور جامع القطب اور ناقل القطب مہارت حاصل کی تھی۔ بطور عالم انہوں نے خود اہل بیت کے ابتدائی ائمہ علیہم السلام کی احادیث مبارکہ کی کئی جلدوں پر مشتمل ایک کتاب مدون کی، جو فقہ اور فرض رسومات سے متعلق تھی، اور جو امام جعفر الصادق علیہ السلام کے فرامین کی کتاب الایذا پر مبنی تھی۔ قاضی النعمان کی مدون کردہ کتاب کے کوئی 220 ابواب ہیں، جن کے صفحات کی تعداد 6000 ہے۔ امام المنصور علیہ السلام اسے اپنی ایک بہت ہی قیمتی کتاب گردانتے ہیں۔ اگرچہ اس کے خلاصے دستیاب ہیں، مگر اصل مسودے کے محض 225 صفحات آج محفوظ ہیں۔ اس کے باوجود قاضی النعمان اس وقت تک علمی مرتبے کے ایک اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ اس اعلیٰ مقام پر امام المنصور علیہ السلام کے جانشین امام المعز الدین اللہ علیہ السلام کے عہد میں اس وقت پہنچے جب انہوں نے اپنی اہم کتابیں لکھیں۔ المنصوریہ پہنچنے کے فوری بعد ہی قاضی النعمان نے امام المعز علیہ السلام کی پہلی جھلک دیکھی، جو اس وقت 17 سال کے نوجوان تھے اور گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے مختصر تبادلہ خیال کیا اور معز علیہ السلام نے قاضی النعمان کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لی۔ یہ ایک ایسے عہد و پیما کا مظہر تھا جو بعد ازاں ان کے اور مستقبل کے امام کے درمیان قائم ہونے والا تھا۔ الحسن الکلبی صقلیہ میں مسلم حکمرانی کا تحفظ۔ 948 عیسوی میں جب امام المنصور علیہ السلام اپنے نئے دارالخلافہ واپس لوٹے تو امٹتے ہجوم اور شاہی شخصیات نے مل کر آپ کا استقبال کیا۔ ان میں ایک شخصیت جو خاص طور پر قابل ذکر تھی وہ الحسن بن علی القلبی، گورنر تیونس اور امیر قسطنطین کی تھی۔ وہ کوئی 300 گھڑ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے امام کو ذاتی طور پر خوش آمدید کہنے کے لیے دوران جشن جنوب سے مارچ کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ بلا شبہ وہ فاطمی سرزمینوں میں اپنے گھڑ سواروں کے دستے اور تیونس کی بندرگاہ پر لنگر انداز طاقتور بحری بیڑے کے ساتھ بہت ہی زیادہ قوی اور باوقار شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ الحسن کو اب امام کی جانب سے ایک منفرد مشن سونپا گیا جو آئندہ زمانوں میں صقلیہ میں اکلوتے مسلم شاہی خاندان کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ جب شمالی افریقیہ میں جنگ و جدل کی آگ بھڑک رہی تھی تو سن 947 عیسوی میں اس کی چنگاری بغاوت کی صورت میں ایک بار پھر پالرمو میں بھی سلگ اٹھی۔ اسے سلگانے میں اغلبی زمانوں کے قدیم عرب خاندانوں کے اشرافیہ کا ہاتھ تھا۔ اس سے وہ معاہدہ امن جو فاطمیوں اور بازنطینیوں کے درمیان طے پایا تھا متاثر ہوا، اور جس نے ان مشاعروں کو روکا تھا جو کبھی صقلیہ کے سپاہیوں کو ملتے تھے۔ اس بغاوت کے نتیجے میں فاطمی گورنر حملے کی زد میں آئے۔ اس کی خبر جب فاطمی دارالخلافہ پہنچی تو امام المنصور علیہ السلام نے جزیرے پر استحکام و امن کی بحالی کے اہم کام کے لیے الحسن کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے یہ کام انہیں سونپا اور انہوں نے سن 948 عیسوی میں موسم بہار میں پالرمو میں اپنی نشست سنبھالی اور فوراً ہی بغاوت کو کچل دیا۔ اس طرح صقلیہ میں الکلبیوں کی ایک صدی سے زائد عرصے کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ الحسن الکلبی کے پالرمو کے ضلع خالصہ میں اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد ہی جزیرے پر رہنے والے مسلمانوں پر خطرات
منڈلانے لگے۔ پالرمو میں یہ اطلاعات متواتر موصول ہونے لگیں کہ عظیم بازنطینی فوج اٹلی کے ساحلی نکڑ پر جمع ہو رہی ہے، جو اس حقیقت کا اندیہ دے رہی ہیں کہ شہنشاہ قسطنطنیہ خود کو رومی سلطنت کا وارث سمجھتے ہوئے ایک بار پھر اس جزیرے پر اپنا دعویٰ جتانا چاہتا ہے۔ مغربی بحیرہ روم کے پانیوں سے جدا اندلس کے اموی حکمران اور بازنطینی دونوں سمندر پار شمالی افریقہ میں ابھرتی ہوئی فاطمی طاقت کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ سن 949 عیسوی میں ان کی سرگرمیوں میں اضافہ یہ اشارہ دے رہا تھا کہ قرطبہ اور قسطنطنیہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ سفیروں اور قیمتی تحائف کے تبادلے کے ساتھ ہی امویوں اور بازنطینیوں کے درمیان فاطمی سلطنت کی وسعت کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا۔ صقلیہ کے ساحلوں پر جنگی سپاہیوں کی بڑھتی موجودگی بازنطینی اور اموی اتحاد کی اولین نشانیوں میں سے تھی۔ سن 950 عیسوی میں امام المنصور باللہ علیہ السلام اور آپ کے فرزند شہزادہ معیز نے نئے فاطمی بحری بیڑے کو الوداع کہا، جسے الحسن الکلبی کی افواج کو تقویت دینے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ میدان جنگ میں الحسن کی شجاعت و جانثاری کی خبریں فاطمی دارالخلافہ میں فوراً ہی پہنچی۔ سن 951 اور 952 کے درمیان کلبی کمانڈر نے صقلیہ سے اٹلی کی اصل سرزمین پر حملے شروع کیے اور بازنطینی افواج کا صفایا کر دیا۔ بازنطینیوں نے فوراً ایک نیا امن معاہدہ طے کیا اور یوں آئندہ 3 سالوں تک امن قائم رہا۔ اس عرصے کے دوران نئے امام نے فاطمی خلافت کی مسند سنبھالی، لیکن بازنطینی اموی اتحاد نے اپنے حملوں کا آغاز کر لیا تھا اور یہ فاطمی دور کی طویل ترین بحری جنگ کی ابتدا تھی۔ امام کے معتمد۔ جب امام المنصور باللہ علیہ السلام ابو یزید کے بیٹوں کے ساتھ آخری مقابلے کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے ابو تمیم ماد مستقبل کے امام المعیز علیہ السلام بھی شریک سفر تھے۔ وہ 16 سال کی عمر سے ہی حکومتی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور اپنے والد کے ایک معاون و مددگار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ امام المنصور علیہ السلام کے عہد حکومت میں ہی آپ کے فرزند اور قاضی النعمان کے درمیان دیرپا تعلقات تشکیل پائے۔ قاضی النعمان لکھتے ہیں کہ کس طرح شہزادے نے قاضی القضات کا عہدہ سنبھالنے کے ابتدائی دنوں میں ان کی مدد کی۔ وہ اپنی شورائے آفاق تحریر المجالس و المسائرات میں لکھتے ہیں کہ جب منصوریہ ایک زیر تعمیر علاقہ تھا اور قانونی عدالتیں محل کی ایک بڑی راہداری میں منعقد ہوتی تھیں، یہ شہزادہ معیز ہی تھے جو قاضی النعمان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اپنے والد سے ملاقات کر کے آئے اور ساتھ ہی عدالتی عمارت کی تعمیر کا حکم نامہ اور اس کے لیے مختص رقوم کا پروانہ لائے۔ امام معیز عدالتی افسران اور امام المنصور علیہ السلام کے درمیان ایک واسطہ اور مشیر بن گئے۔ قاضی النعمان لکھتے ہیں کہ امام المنصور باللہ علیہ السلام کے دنوں میں المعیز الدین اللہ علیہ السلام پر انحصار کرتا تھا کہ وہ مجھے ان معاملات میں مشورہ دیں جو مجھے مکمل کر کے امام المنصور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے ہوتے تھے۔ جب کبھی میں ایسا کرنے کا ارادہ کرتا تو پہل مسئلے کو میں المعیز علیہ السلام کے سامنے رکھتا اور ان کی رائے مانگتا۔ وہ جس قسم کا حکم مجھے دیتے میں اس پر عمل کرتا اور جسے وہ ناپسند کرتے میں اس سے باز رہتا۔ منصوریہ واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد امام نے رسمی طور پر اعلان کیا کہ معیز علیہ السلام آپ کے جانشین ہیں۔ اس کے بعد ولی عہد شہزادہ معیز آپ کے تمام معاملات کے معتمد، نیز رازوں اور امانتوں کے محافظ بن گئے۔ تمام انتظامی عہدیداران، دعات اور ریاستی کارندے امام المنصور علیہ السلام تک رسائی فقط المعیز علیہ السلام کے ذریعے یا ان کے حکم پر پاتے تھے۔ آپ کے جانشین کی مدد و سہارا امام المنصور علیہ السلام کے لیے ایک خوشگوار سہولت تھی، جنہوں نے اپنے عہد کا بڑا زمانہ میدان جنگ میں گزارا تھا۔ اس سہولت نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ اپنی ایک کتاب لکھ سکیں۔ المعیز الدین اللہ علیہ السلام اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک سفر میں امام المنصور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ وہ ایک جگہ رکے اور اپنے محلات میں سے ایک میں قیام پذیر ہوئے، جو کہ ایک باغ کے اطراف بہتے پانی کے ساتھ واقع تھا۔ ایک دن میں چہل قدمی کے لیے باہر نکلا اور جب واپس آیا تو میں نے ان سے ملاقات کی جیسا کہ میرا دستور تھا۔ میں نے انہیں ایک درخت کے نیچے پایا۔
یہ موسم گرما کا ایک گرم دن تھا۔ آپ کا منڈا ہوا اور کھلا سر پسینے سے شرابور تھا جب وہ اپنی اس کتاب کا متن لکھ رہے تھے جسے وہ مرتب کر رہے تھے۔ اگرچہ امام الموعظ علیہ السلام کا آنکھوں دیکھا حال اس کتاب کا نام نہیں بتاتا جسے امام المنصور مرتب کر رہے تھے، مگر یہ تصور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس محنت شاقہ کا نتیجہ کتاب تثبیت الامامہ کی صورت میں نکلا، جو آج تک باقی ہے اور جس میں برحق اختیار نظریہ امامت کے سوال پر بحث کی گئی ہے۔ اپنی کتاب تثبیت میں امام المنصور علیہ السلام ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو مسلم امت کے لیے الہی امر سے منتخب ہادی کی ضرورت، اس کے برحق اختیار، نیز اسماعیلی امامت کے عقائد پر زور دیتے ہیں۔ امام المنصور علیہ السلام کی اس تحریر کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانشینی کے ساتھ ان کے بطور جائز وارث ہونے کی وضاحت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ امامت کے بارے میں متبادل نظریات پر بحث کرتے ہیں جن کی مختلف مسلم مکاتب فکر نے وکالت کی ہے، اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امام کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے، جس کے یگانہ وارث فاطمی امام ہیں جن کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ امام المنصور علیہ السلام کی مرتب کردہ کتاب تثبیت الامامہ کی کسی بھی فاطمی امام کی اولین تصانیف میں سے ایک ہے، جو اپنے وقت اور عہد میں رائج عقیدہ امامت کی وضاحت کرتی ہے۔ امام کی جانشینی۔ امام المنصور علیہ السلام کے اصحاب نے اکثر انہیں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے اور آپ کچھ لکھ رہے ہیں۔ تاہم سن 953 عیسوی میں ایک موقع پر جگر کا ایک جان لیوا مرض لوٹ آیا جس میں آپ کچھ عرصے سے مبتلا تھے۔ آپ کے ہاتھ سے قلم گر پڑا اور روشنائی سے آپ کے کپڑوں پر داغ لگ گئے۔ وفات کے وقت آپ صرف 39 سال کے تھے۔ کئی سال بعد آپ کے فرزند ارجمن امام الموعظ علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی زندگی کے آخری ایام کو یاد کیا، جیسا کہ وہ اصحاب اور مرید جنہوں نے انہیں دیکھا تھا یاد کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ روایات کو قاضی النعمان نے دستاویز کی صورت میں محفوظ کی ہیں، چونکہ وہ نظریہ امامت کے اہم پہلو پر روشنی ڈالتی ہیں کہ تائید ایزدی یعنی اللہ مسلسل امام الوقت کی مدد اور علم مہیا کرتا ہے۔ قاضی النعمان نے فاطمی علاقوں کی زرعی سرزمینوں کا سفر امام المنصور علیہ السلام اور امام موعظ علیہ السلام کے ہمراہ کیا۔ وہ اپنے سفر نامے میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح امام المنصور علیہ السلام قافلے کو روکنے اور زمینوں کی تقسیم سے متعلق تنازعات میں الجھے دو مخالف دعوے داروں میں صلح صفائی کراتے، جیسا کہ یہ ان کی روش تھی، مگر اب کی دفعہ انہوں نے دعوے داروں کو نوجوان الموعظ علیہ السلام کے حوالے کیا کہ وہ اس معاملے کا فیصلہ کریں۔ قاضی النعمان نے دوسرے موقعوں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ ایک دفعہ علیل امام المنصور علیہ السلام سندھ کے لیے ایک داعی کا تقرر کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان علاقوں میں سے ایک ایسا علاقہ تھا جہاں فاطمی دعوت کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھی۔ امام نے الموعظ علیہ السلام سے داعی کے انتخاب کا پوچھا اور امام نے ایک کاغذ دیا کہ وہ اس پر اپنی ترجیح لکھیں۔ پھر جب امام المنصور علیہ السلام نے اس نام پر نظر ڈالی تو دونوں نام ایک تھے۔ قاضی النعمان کے لیے ایسے واقعات یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ امام المنصور علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں تائید ایزدی باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ایک امام کی مدد کی، اسی طرح وہ ان کے جانشین ائمہ کی بھی مدد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ دنیا ختم ہو جائے۔ امام الموعظ علیہ السلام اپنے والد امام المنصور علیہ السلام کے رد عمل کا ایک خاص اثر انگیز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اور ان کے بیٹے نے یکساں فیصلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام المنصور علیہ السلام نے بے ساختہ مجھے گلے لگایا اور معانقہ کیا۔ انہوں نے میرے گلے پر بوسہ دیا اور اپنے رخسار کو کافی دیر تک لگائے رکھا۔ وہ اس قدر رو رہے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے میری قمیض بھیگ گئی۔ ان کے رونے پر میں بھی رو پڑا۔ واللہ مجھے اس رونے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے لیے ان کی الوداعی ملاقات تھی۔ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو جان گئے کہ ان کی زندگی کی مہلت پوری ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے تائید ایزدی کے القاء کا مجھ میں مشاہدہ کیا۔
ان تاثرات کے بعد قاضی النعمان لکھتے ہیں کہ بلا شبہ تائز ایزدی حتمی طور پر گزشتہ امام کی آخری سانس کے دوران منتقل ہوئی۔